اکثر کچھ ایسی کہانیاں میری زندگی میں آتی ہیں جنہیں دیکھ کے جنہیں سن کے اتنا زیادہ دکھ آتا ہے. پیچھے سے موٹر سائیکل آیا اور اس نے اٹھایا پکی پر پھینک دیا اور میری جو ہے ادھر سے ٹانگ ٹوٹ گئی کہ کسی کے گھر میں کھانا بچ گیا تو انہوں نے کہا چلو اس کو دے دو. دنیا سے کیا سیکھے آپ نے؟ میں دنیا کے آگے جھکنا نہیں چاہتا. دوسرا جاؤں گا مسجد میں، ادھر مانگوں گا، سجدہ میں مانگوں گا اور راستے میں مجھے ملے گا. یہ خالق کا نظام ہے. حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ نہیں، 4 چیزیں ہیں، جس کو دے، جس وقت دے، جتنا دے، جس جگہ دے. دونوں چیزیں ہیں، عیاشی بھی مصیبت بھی، مگر میں تو اس کی رحمت کا امیدوار ہوں. تو ایسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں. السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. اکثر کچھ ایسی کہانیاں میری زندگی میں آتی ہیں جنہیں دیکھ کے جنہیں سن کے اتنا زیادہ دکھ آتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظوں سے وہ بیان کروں. میرے ساتھ یہ جو شخص موجود ہے اس کا نام ہے اللہ بخش. اللہ بخش خود معذور ہے، اس کی بیوی معذور ہے، اس کا بیٹا معذور ہے اور اس بیٹے کے آگے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت ہی غربت میں بہت ہی مشکل سے ان ٹوٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ کے یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کسی سے مانگ نہیں رہے، بمشکل اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اب ان سے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ بخش صاحب، آپ کی کہانی اتنی زیادہ دکھی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے یہ کیسے آپ کا بچپن سے یہ تھا یا بعد میں آپ کی طرف معذوری کی طرف ہوئے؟ یہ سر میں پیدل جا رہا تھا سڑک کے کنارے 4/1/15 کو بروز اتوار شام کے وقت پیچھے سے موٹر سائیکل آیا اور اس نے اٹھایا پکی پر پھینک دیا اور میری جو ہے ادھر سے ٹانگ ٹوٹ گئی. اور ابھی بھی اگر کسی کو یقین نہ ہو تو ایکس رے کرا کے دیکھ سکتا ہے کہ ٹانگ ٹوٹی ہے یا نہیں. ابھی ہاتھ سے دیکھے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹانگ جو ہے یہ جدا ہے، ہڈی جدا ہے میری، چمڑا گوشت پٹھے اس کے ساتھ یہ لٹکی ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ کیسے معذور ہوا؟ ذہنی معذور ہے. وہ ذہنی معذور ہے. ہاں. اور تقریباً آپ کی یہ ٹانگ ٹوٹے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ بتا تو دیا ہے کہ 4/1/15 کو. 4/1/15 کو آپ کا یہ ایکسیڈنٹ اور اس ٹائم سے آپ ابھی تک علاج اپنا کروا رہے ہیں؟ علاج کدھر سے کراتا، اوسط نہیں ہے. تو گھر آپ کا کیسے چل رہا ہے؟ گھر تو بس خدا کے ذمہ جو ہے، وہ تو رزاق جو ہے. کیونکہ آپ کے گھر کمانے والا تو اب کوئی بھی نہیں. بھائی کمانے والا یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بس اللہ رزاق ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھیج دیتا ہے. کسی نے کچھ بھیج دیا، کسی نے کچھ مجھے راستے میں دے دیا. مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے اور مانگنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. ایسے راستے میں چلتے ہوئے ایک بھائی نے دے دیے 20 روپے، دوسرے نے 10 روپے دے دیے، کسی نے 50 دے دیا. شام کو جو ہے نا اللہ رب العزت کے حکم سے راشن جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے جو میسر ہوتا ہے کھا پی لیتے ہیں. الحمدللہ بس ہو جاتے ہیں. بس ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلق بکر سے ہے اور آپ کی جو وائف ہیں وہ انہیں کس چیز کی معذوری؟ آپ کی بیگم؟ بس وہ عمر کی طرف سے ہے، عمر کی طرف سے معذوری ہے. یہ بتائیں کہ زندگی میں اتنی آپ نے تکلیفیں دیکھیں، اتنا زیادہ دکھ دیکھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے مشکل وقت کے اندر جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ انسان کے کام آتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ اپنی زندگی کے اندر آگے سے آگے چل پائیں. تو آپ کی جب زندگی کے اوپر مشکلات آئے تو کسی نے مدد کی؟ نہ، کسی نے ایسی مدد کی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی کے گھر میں کھانا بچ گیا تو انہوں نے کہا چلو اس کو دے دو، ہمسایہ ہے غریب ہے، احسان بھی ہو جائے گا. اور بھئی بچ گیا تو مگر اسپیشل جو دیتا ہے اس کو تو اجر خدا اور دیتا ہے. جو بچ جائے اور وہ دے دے تو اس کو خدا اجر اور دیتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی تکلیف سے، اتنے دکھ سے اپنی زندگی یہ گزاری، دنیا سے کیا سیکھے آپ نے؟ دنیا کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ دنیا صرف اور صرف امیر کے سامنے جھکتی ہے، غریب کو تو پوچھتی نہیں. آپ نے دنیا کے لوگوں سے کیا سیکھا؟ میں دنیا کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، بالکل دنیا کے آگے نہ جھکوں گا، نہ جھکا ہوں آج تک، کیونکہ سوال بھی نہیں کیا.
इस वक्त मैं रास्ते में चलते हुए इरादा है कि रोज़ी की तलाश है। दूसरा जाऊंगा मस्जिद में, उधर मांगूंगा, मस्जिद में सजदा में मांगूंगा और रास्ते में मुझे मिलेगा। ये खालिक का निज़ाम है। मस्जिद में सजदे में मांगूंगा और रास्ते में जिस बंदे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल पर हुक्म दिया वो मेरी मदद करेगा। मैं कहूँगा कि मेरे खालिक, इस बंदे ने मुझ पर तरस किया, मेरी मदद करी थी और आप इस पर रहम से तरफ करें, इसकी परेशानियां दूर करें। हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहता, सामने हूँ, अगर हो सके तो कर दे, नहीं तो बस अल्लाह बेनियाज है, वो रज़ाक भी है, कदीमुल एहसान भी है। सारे नाम मेरे अल्लाह के अच्छे हैं, सिर्फ एक नाम है 100 नाम से जो कहार है, उसकी मर्ज़ी जिस तरफ भेज दे। 4 चीज़ें हैं, जिसको दे, जिस वक्त दे, जितना दे, जिस जगह दे, दोनों चीज़ें, अयाशी भी मुसीबत भी, दोनों चीज़ें हैं ये 4 चीज़ों में। मगर मैं तो उसकी रहमत का उम्मीदवार हूँ। जो मेरी टांग टूटी है, मैंने कहा बेनियाज माशाअल्लाह, ये भी अच्छा हुआ, तू राज़ी हो जा, बस गुनाह की माफ़ी दे दे मुझे। मुझे ये बताएं, आखिरी एक मैसेज दे दें, पैगाम दे दें, जो आपकी तरह के लोग माजूर हैं और वो हार मान चुके हैं, मांगना शुरू हो चुके हैं, बस घर पे पड़े रहते, कोई दे गया ना दिया तो खुद मांग के खा लिया, उनके बारे में कोई पैगाम देना चाहें तो दे दें। नहीं, मैं मांगना नहीं चाहता और उसकी ग़ीबत भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका अपना ज़हन, मेरा अपना ज़हन। मैं मांगना तो बिल्कुल चाहता नहीं, ना इंसान से, ना हुकूमत से, ना इंसान से। खालिक से मांगता हूँ, वो खालिक बेनियाज है, किसी के दिल पर रहम देगा, वो रहम नहीं बल्कि वो हुक्म होगा, वो बंदा बजाते खुद जाएगा और मेरी इमदाद करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि इस शख्स की जो बातें मुझे लगीं, ये अल्लाह के बहुत करीब मुझे लग रहा है, क्योंकि इस शख्स ने कहा कि मैंने मांगना नहीं है, मैंने किसी बंदे के सामने झुकना नहीं है, मैंने अपने रब के सामने झुकना है, मैंने अपने रब से मांगना है। और एक इन्होंने बड़ी अहम बात की, इन्होंने कहा जब मेरी टांग टूटी तो मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या मेरे मौला तूने टांग तोड़ दी। मैं जब मेरी टांग टूटी, पीछे से एक आदमी आया, उसने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया, तो सबसे पहले मेरी ज़बान से यही अल्फाज निकले, ऐ मेरे खालिक, मुझे नमाज से न रहाना, नमाज पढ़ने की हिम्मत ताकत देना, बाकी सब ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने ये कहा है कि जब मेरी टांग टूटी तो मैंने अल्लाह से एक दुआ की कि मेरे अंदर इतनी ताकत रखना कि मैं नमाज पढ़ सकूं। तो अल्लाह ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। पाकिस्तान की मैं बात करता हूं, इस दुनिया में बहुत कम है। लोगों को थोड़ी सी बीमारी होती है और लोग मांगना शुरू कर देते हैं सड़कों के ऊपर कि हमारा घर चलना शुरू हो जाए, लोगों से मांगते हैं। इस शख्स का ईमान है और हम सब का ईमान है कि अपने रब से मांगो, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो इंशाल्लाह अल्लाह इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।